اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم نے شرح میت عامل کی تدریس کا اپنا طریقہ ذکر کیا تو کچھ احباب نے ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہ بھی بتائیں کہ اگر ہمیں اولیٰ میں نحو پڑھانی پڑے تو ہم کیسے پڑھاتے ہیں۔ اولیٰ میں خلاصۃ النحو جامعۃ المدینہ کے نصاب میں ہے اور میں پڑھاتا ہوں۔ اس کتاب کا اسلوب اور انداز اور ترتیب بڑی پیاری ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنے طلبہ میں نکھار پیدا کرنا چاہے اور طلبہ کو عربی عبارت سمجھنے پڑھنے کا ماہر بنانا چاہے تو بہترین کتاب ہے خلاصۃ النحو۔ میں خود پڑھاتا ہوں، لیکن کئی طلبہ اور اساتذہ اس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سبق کو اس پیرائے میں پڑھتے ہیں جس پیرائے میں عبارات پڑھی جاتی ہیں اور یہ سمجھ کے پڑھی جاتی ہیں کہ یہ بڑا مشکل اور پہاڑ توڑنے والا کام ہے۔ یہاں تک کہ میں نے کئی جگہ پر دیکھا طلبہ کو وہ حل تمارین کے لیے اردو والی کتابیں اور اس کی تمارین کا جو حل لوگوں نے ترتیب دیا اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے یہ طلبہ کے اندر صلاحیت کو زنگ لگانے والی ہے۔ جب ہم نحو پڑھاتے ہیں تو نحو پڑھانے کا مطلب پڑھانا نہیں ہوتا، پریکٹیکلی طالب العلم کی نحوی اجرا کروانا اور پریکٹس کروانا مقصود ہوتا ہے۔ کتاب کی ترتیب بڑی دلچسپ ہے۔ مقدمہ ہے، مقدمے میں بنیادی باتیں ہیں جو طالب العلم کو ابتدا میں یاد کروا دی جاتی ہیں، آسان پیرائے میں وہ ہو گیا یاد۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے لفظ سے بات شروع کی ہے۔ لفظ ہے، بامانہ ہے، بے معنی ہے۔ بامانہ ہے تو مفرد ہے، مرکب ہے، مفرد ہے تو اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اس کی علامات ہیں۔ تمرین دی ہے، تمرین میں عربی الفاظ دیے ہیں۔ اگر طالب العلم اور استاذ اس بات پہ توجہ دے لیں کہ وہ جو کلمات تمرین میں آ رہے ہیں ان میں اپنی تمرین کا اپنے سبق کا اجرا کریں۔ اجرا کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک لفظ آ گیا سامنے، شجر، تو شجر کے مطلب یہ ہے یہ لفظ سے بات شروع کریں جی، یہ لفظ ہے، ایسا لفظ ہے، پھر یہ بامانہ ہے، بے معنی ہے، بامانہ ہے اس کو مستعمل کہیں گے، اچھا مستعمل ہے تو پھر یہ مفرد بھی ہے، مفرد ہے تو اب آگے اس کو پہچانے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف۔ یہاں تک دوسرے سبق میں بات ہے تو یہ بات شجر اور اس تمرین میں ذکر ہونے والے تمام کلمات پر طالب العلم کی یہ چار چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ فعل آئے تو فعل آ جانا چاہیے، حرف آئے تو حرف آ جانا چاہیے، یعنی اس کی پہچان ہونی چاہیے، پہچان علامات سے ہونی چاہیے، پہچان علامات سے ہونی چاہیے، یعنی شاجر ان پہ تنوین لگی ہے تو وہ تنوین دیکھ کر پہچانے کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ہے تو فعل ساتھ صرف والا سبق چل رہا ہوتا ہے تو فعل کی گردانیں چل رہی ہوتی ہیں، تو جو صیغے پڑھ لیے ان صیغوں کو پہچان کروا دی جائے۔ دوسرے صیغوں میں استاد اتنی توجہ دلاتا چلا جائے کہ بیٹے یہ فعل ہیں اور آنے والے ہیں آپ کے صرف کے سبق میں، اور جیسے ہی وہ وہاں آئیں اس استاد سے بھی رابطے میں رہیں، طالب العلم کی توجہ دلائیں کہ بیٹے پڑھ لیا، اب دوبارہ یہ صیغہ پہچاننے میں، فعل پہچاننے میں مشکل نہیں آنی چاہیے۔ دوسرا سبق صاحب کتاب نے جو بیان کیا وہ معرفہ نکرہ کا ہے۔ ہاں جی، دوسرا سبق معرفہ نکرہ کا ہے۔ جیسے ہی معرفہ نکرہ کا سبق پڑھایا جائے تو طالب العلم یہاں سے بات شروع کرے اور اسم کے بعد معرفہ یا نکرہ کی تقسیم بھی یہاں بیان کرے۔ نکرہ ہوا، استاد نے اسی طرح پریکٹس کروائے۔ اب دوسرے سبق میں پرابلم یہ آتی ہے کہ دوسرے سبق میں معرفہ نکرہ الگ کروایا ہے لیکن پچھلے 4 چیزیں چھوڑ دی۔ طالب علم چھوٹی عمر کا ہے، آپ نے اس کو چھوڑوایا وہ چھوڑتا چلا جائے گا، پچھلا چھوڑ اگلا پکڑ، یہ والی کہانی چلے گی اور آپ مشکل میں آ جائیں گے۔ پھر تیسرا سبق مصنف نے، صاحب کتاب نے مذکر مؤنث کا ذکر کیا ہے۔
معرفہ نکرہ پہچاننے کے بعد آپ کو اس میں مذکر مؤنث بھی ذکر کرنا ہے. ہر لفظ میں، ہر تمرین میں، ہر لفظ میں طالب علم کو یہ چیزیں سیٹ کرنی ہے. اچھا، اس کے اگلا سبق واحد تثنیہ جمع کا مصنف نے بیان کیا ہے، وہ بھی سبق یہاں ہونا چاہیے. یہاں تک کی جو بحث آتی ہے، یہ جو 4 اسباق آتے ہیں یہ مفردات کے آتے ہیں. ان مفردات میں ہر لفظ کے بارے میں طالب العلم کو یہ پتا ہونا چاہیے، لفظ ہے، مستعمل ہے، مفرد ہے، اسم ہے، نکرہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے. میں یہ کرواتا ہوں کہ میں اپنے طالب العلم کو اسی طرح، اسی پیٹرن پر لائن کھینچ کے وہ نیچے یہ لکھتا ہے، اس کو یہ لکھنا ہوتا ہے، یہ سارا لکھتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، جیسے یہ مفردات کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے تو آگے آتے ہیں مرکبات، توصیفی، اضافی، بنائی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، ترتیب سے سبق آتے ہیں. اب جب ہم نے مفردات میں اتنی ساری پریکٹس کروا لی، اب ہم مرکبات کی طرف جائیں گے. تو الشجر طویل، یوں یا شجر طویل کر دیں، موصوف صفت والا پہلے لے لیں. سیم یہی پیٹرن وہ اس کا بھی لکھے گا. جب طالب علم نے یہاں بھی لکھا دی یہ لفظ ہے، مستعمل ہے، ہر لفظ کے بارے میں اس نے بتانا، مفرد ہے، اسم بھی ہے، نکرہ بھی ہے، مذکر بھی ہے اور واحد بھی ہے. تو میں اس مقام پر طلبہ کو فارمولے سکھا دیتا ہوں یا یاد کروا دیتا ہوں کہ نکرہ پلس نکرہ ہو تو مرکب توصیفی ہوتا ہے، معرفہ پلس معرفہ ہو تو مرکب توصیفی ہوتا ہے. یعنی جب آپ کے پاس سامنے 2 لفظ آئیں، دونوں نکرہ آ جائیں تو یہ مرکب توصیفی بنتا ہے. جب اس کو بتایا، سبق پورا میں نے پڑھایا ہے، مرکب توصیفی بنتا ہے. پہلے والے کو موصوف کہتے ہیں، دوسرے والے کو صفت کہتے ہیں. اچھا، موصوف اور صفت دونوں کو ملایا جاتا ہے تو یہ بنتا ہے مرکب توصیفی. اس مقام پر میری عادت یہ ہے کہ میں صرف مرکب نہیں پڑھاتا، اس میں ترجمہ کرنا لازمی سکھاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں ترجمے کے بغیر مرکب بیکار ہوتا ہے پڑھانا. اگر مرکب پڑھا دیا اور ترجمہ ہی نہیں سکھایا اس کا، طالب العلم آپ کا مرکب پہچان کر بھی آپ کا ترجمہ اس مرکب والا نہیں کرتا تو آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی، طالب علم کی یہ پہچانیں بھی ختم ہو جائیں گی. نکرہ اور نکرہ کو دیکھ کر وہ موصوف صفت پہچانے، موصوف صفت پہچاننے کے بعد مرکب توصیفی، پھر اس کا ترجمہ کرے. وہ طالب العلم اس پھیلائے میں جب چلنا شروع ہوا، یہ 4تھا سبق آیا، 4تھے سبق میں اس نے مرکب توصیفی پڑھا، 5ویں میں اس نے اضافی پڑھا. سیم اسی پیٹرن پر نکرہ پلس معرفہ ہو تو مرکب اضافی ہوتا ہے. بعض اوقات 20% نکرہ پلس نکرہ بھی مرکب اضافی ہوتا ہے. وہ تھوڑی سی توجہ طالب العلم کو دلا دی جاتی ہے، یہ پہچان ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا ہر چیز کتاب میں لکھی ہو. کتاب کا سبق اپنے پیرائے میں آپ پڑھائیں گے، لیکن طالب العلم کو لفظوں سے کھیلنا سکھائیں گے. موصوف صفت سکھایا، مرکب توصیفی سکھایا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی سکھایا. پھر آگے جملہ اسمیہ آیا، معرفہ پلس نکرہ آئے، یعنی پہلا معرفہ دوسرا نکرہ ہو تو جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. پھر جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرنے کا طریقہ سکھایا. فعل، فاعل، مفاعیل، متعلقات آئیں تو جملہ فعلیہ بنتا ہے، اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ سکھایا. موٹی باتیں توجہ میں دلائیں. لیکن طالب العلم کوئی بھی مرکب آئے، کوئی بھی لفظ آئے، اس میں اس پیٹرن پر کام کرنے پر مجبور ہے. اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا ہے، میں نے آج 15واں سبق پڑھایا ہے اور اللہ پاک کے بڑے فضل اور بڑے کرم سے، اس کریم کا فضل ہے کہ میرا طالب العلم ترکیبیں کر لیتا ہے، پیٹرن پر ترکیب کرتا ہے. ترجمے سے وہ اپنے مرکب کی غلطی پہچانتا ہے، مرکب سے ترجمے کی غلطی پہچانتا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں نے ہر سبق میں یہاں سے بات میں شروع کرتا ہوں لفظ سے. مفردات پورے اس کو بحث کرنی ہوتی ہے طالب العلم کو. تھوڑے دن وہ پریشان کرتا ہے، یہ کیا وہ کیا بتائیں، پھر وہ علامات پہ آ جاتا ہے، خود بخود اس کے علامات اس کے نظر میں فٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آہستہ آہستہ چلتے چلتے پھر جب مرکبات ختم ہوتے ہیں، 4 مرکبات موسٹ امپورٹنٹ ہیں، توصیفی، اضافی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. ان چاروں مرکبات کا خصوصی ترجمہ جو ان کا بنتا ہے، یعنی شجر طویل کا جو ترجمہ ہے، الشجر طویل کا جو ترجمہ ہے، دونوں کا فرق پتہ ہونا چاہیے. طالب العلم جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی کا فرق کر سکتا ہو، اس کو فرق کرنا آنا چاہیے. وہ ترجمہ بولے
تو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے توصیفی کا ترجمہ کیا ہے یا اضافی کا ترجمہ کیا ہے. بات سمجھ آئی؟ پھر اس کے بعد آتا ہے مورب مبنی. تو مورب مبنی میں کلمات یاد کروانے ہوتے ہیں، مبنی کے کلمات یاد کروانے ہوتے ہیں، اس کی کوئی لمبی چوڑی بحثیں نہیں ہوتی. جب وہ مبنی کے کلمات یاد کرتا ہے تو اس میں بھی میرا اسلوب یہی ہے، میں ساتھ کے ساتھ موٹی موٹی چیزیں انہیں بتاتا چلا جاتا ہوں. کتاب میں جو ذکر ہے وہ سبق بھی پڑھاتا چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں بھی میرا یہی پیٹرن رہتا ہے. اب اس مفرد والے چیپٹر میں مورب مبنی کا اضافہ ہو جاتا ہے. طالب علم یہ بھی لکھتا ہے کہ یہ مبنی، یہ والا مورب ہے، سوری دونوں مورب ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ مورب ہے کیونکہ مبنیات اس نے پڑھ لی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو مبنیات اس کو گنوائے ہیں، اس کے علاوہ سب مورب ہیں، وہ مورب کو پہچانتا ہے یا مبنی کو پہچانتا ہے، وہ بھی وہ یہاں ذکر کرتا ہے. اب مورب مبنی کا سبق صرف اس پہچان کے لیے نہیں ہے کہ وہ صرف یہ بتائے گا کہ مورب ہے کہ مبنی. ہر آنے والے لفظ کو وہ لفظ سے شروع کر کے مورب مبنی پہ جا کے بات ختم کرے گا، پھر نیچے مجھے مرکب بھی بنا کے دکھائے گا. اگر وہ مرکبات ذکر کیے ہیں تمارین میں تو وہ مرکبات بنا کے دکھائے گا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مبنیات کے سبق چلے، ضمیر کا سبق چلا تو ضمیر کے سبق میں جملے آئے، انہوں نے پوری ترکیبیں کر لی. اس میں موصول آیا، میں نے اس میں موصول کا ترجمہ کرنے کا طریقہ سکھایا. صاحب کتاب نے اپنی کتاب کے آخر میں کچھ صفحات میں ترجمہ کرنے کا اسلوب دیا ہوا ہے، تو بہترین اسلوب دیا ہے. ترجمہ کرنے کا طریقہ بتایا، ترجمہ کرنے پر پریکٹس کروائی، اس میں موصول اور اس کے صلے کا استعمال سکھایا. طالب العلم پریکٹس میں رہ کر جب صلے اور موصول کا استعمال سیکھ جاتا ہے تو ترجمہ بھی آسانی کر لیتا ہے. وہ پوری ترکیب کرتا ہے، اس کو پتا ہے موصول صلہ الگ سے اکیلا نہیں آ سکے گا، مرکب توصیفی اکیلا نہیں آ سکے گا، اس کے ساتھ کچھ اور ہونا چاہیے. جب بھی بنے گا کوئی جملہ بننا چاہیے. موصول صلہ بھی مفرد کی پاور میں آ جاتا ہے، مرکب اضافی بھی مفرد کی پاور میں آ جاتا ہے، مرکب توصیفی بھی مفرد کی پاور میں. مفرد کی پاور کا مطلب یہ کہ جملے کا ایک جز بنے گا. سمجھ آئی بات؟ پھر آہستہ آہستہ بالترتیب جو چیزیں اس میں آتی چلی جائیں اس کے مطابق آپ ترجمہ اور طالب العلم کی یہ پریکٹس آپ کنٹینیو رکھیں. میرے کریم نے چاہا آپ کا طالب العلم 12-13 اسباق کے بعد آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا. ایک اور اہم بات، پہلا سبق جس دن میں نے پڑھایا تھا میں نے طلبہ سے کہا تھا بیٹے ڈکشنری لے لیں. استاد جی دیکھنا نہیں آئے گی، میں نے نہیں دیکھنا آئے گی تو ہم کس لیے؟ طلبہ نے ڈکشنری لے لی. طلبہ نے مجھ سے معنی پوچھے تو میں نے کہا بیٹا نکالو. تھوڑا پریشان ہوئے لیکن صفحے پلٹنا شروع کیے. جیسے انہوں نے صفحے پلٹنا شروع کیے تھوڑے دن لگے. اللہ کا فضل ہے آج 2-3 مہینہ ہے ہماری کلاس کو، ہمارے طلبہ ڈکشنری سے معنی دیکھ لیتے ہیں، انہیں مل جاتا ہے کیونکہ یہ پریکٹس کا نام ہے نا. وہ جو تھیوریز ہیں کہ حروف اصلیہ نکالو تو پھر ملے گا تو وہ ملے گا، یہ اولا میں جتنے الفاظ ذکر ہوتے ہیں وہ لفظ بآسانی ڈکشنری میں مل جاتے ہیں. گردانیں نہیں آتی ہوں گی تو کیسے نکالے گا؟ کیسے کیوں نکالے گا؟ طالب العلم نکالے گا. ماضی مضارع اگر اس نے پڑھ لیا ہے امر تک وہ پہنچ گیا ہے تو وہ نکالے گا، نکلتا ہے. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ڈکشنری دکھانے سے. سیگے کلیئر ہوتے ہیں، معانی کلیئر ہوتے ہیں، طالب العلم کا کانفیڈنس لیول اپ ہوتا ہے. غلطیاں ہوتی ہیں لیکن چلتے چلتے کہاں تک ایک ٹائم آئے گا 12-13-14-15 سبق کے بعد، 18 سبق کے بعد، 30 سبقوں کے بعد آپ کا طالب العلم پرفیکٹ ہو چکا ہوگا. یہ میرا مختصر سا اسلوب ہے. میں اپنے طالب العلم کو تھیوری سے زیادہ پریکٹس پہ توجہ دیتا ہوں. سبق اسے یاد کرواتا ہوں. اللہ کا طالب العلم ہے، یہ بھی میرا مقصد ہوتا ہے کہ میرا طالب العلم میرا سبق سب سے اچھا سنائے اور میں اس کو چوک میں کھڑا کر دوں، اس سے جو اس سبق کے بارے میں سوال پوچھے اس کو آتا ہوں. لیکن اس سے زیادہ میں اہمیت اس بات کو دیتا ہوں کہ میرا طالب العلم لفظوں سے پراپرلی کھیلنا جانتا ہو، اسے مفردات کا بھی پتہ چلتا ہو، اسے مرکبات کا بھی پتہ چلتا ہو. جتنے اسباق کو پڑھے ایک لفظ کی پوری کھال اتار کے ہر سبق کا وہ نتیجہ نکال کے دے سکتا ہوں. یہ میرا مختصر سا اسلوب ہے خلاصۃ النحاف کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ترتیب سے اگر تمارین میں مشق کی جائے، پریکٹس کی جائے، ان سوالوں سے قطع نظر کر کے آپ اپنے طالب العلم کی گروتھ کے لیے پراپر ہر سبق میں پورا اجرا کروا دیں تو میرے اللہ نے چاہا آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی. آخری بات، اتنا وقت کیسے ہوتا ہے؟ وقت بہت ہوتا ہے. شروع کے 4 دن مجھے بھی مشکل لگا تھا، بچوں کو بھی مشکل لگا تھا، لیکن اب میرے بچے
سارا کام آسانی کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے پریکٹس ہو چکی, ہاتھ چل گیا ہے, دماغ چل گیا. پہلے سوچنا پڑتا تھا, اب دیکھنا پڑتا ہے. آپ بھی کوشش کر کے دیکھیں. فی امان اللہ. اگر طریقہ اچھا لگے شیئر کیجئے, لائک کیجئے, ممکن ہو تو چھوٹا سا ایک کمنٹس پاس کر دیں. اچھا لگتا ہے جب آپ ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں.